बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा नबी रहमत सरकारी दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हुजरे में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दोनों शहजादों यानी हसनैन इकरमैन के हमरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में तशरीफ ला रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों को अपने सीनों से लगाकर बोसा भी दिया। इसी खुशी के आलम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि ऐ अली, क्या मैं तुम्हें ऐसा कलमा ना बता दूं कि जिसको करने से 70,000 फरिश्ते आपकी ख्वाहिश और हाजात पूरी करने के लिए एक दूसरे से सब कर ले जाने की कोशिश करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जरूर फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौन सा अमल बताया वो इस वीडियो में बयान करेंगे। प्यारे नाज़रीन, एक मर्तबा यमन के एक ताजिर ने पहली बार अपने बेटे को तिजारत के लिए भेजा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलामात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताए थे, हज़रत अली ने वो कलामात आम कर दिए। ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा और ताजिर ने वही कलामात पढ़कर अपने दिल में ये ख्वाहिश की कि मेरा बेटा खैर आफियत के साथ अपनी पहली तिजारत करके वापस आ जाए। उस्ताद ने खुशी खुशी अपने बेटे को एक कश्ती पर सवार कर दिया, जबकि कुछ और लोग भी इस कश्ती पर सफर कर रहे थे। तो इस समंदर में से एक आवाज देने वाले की आवाज सुनाई दी, लेकिन इसकी सूरत नजर न आई। वो सवाल देने वाले ने कहा कि अगर कोई शख्स मुझे 1,000 दीनार दे तो मैं इसको एक ऐसा वजीफा बता दूंगा कि अगर वो हिलाकत के बिल्कुल करीब पहुंच गया हो और इस वजीफे को पाले तो तमाम बलाएं और मुसीबतें से टाल जाएगा। इस कच्चे के मुसाफिर में से एक ने बुलंद आवाज में जवाब दिया कि मेरे पास आओ, मैं तुमको 10,000 दीनार देता हूँ, मुझे वो वजीफा बता दो। तो आवाज आई, तुम अपने दीनारों को समंदर के अंदर डाल दो, मुझे वो मिल जाएंगे और मैं तुम्हें वो वजीफा बता दूंगा। चुनांचे इस कश्ती के मुसाफिर ने 10,000 दीनारों को समंदर के अंदर डाल दिया। तो इस आवाज देने वाले शख्स ने मुसाफिर की काम में आकर वो वजीफा बता दिया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था, और इस मुसाफिर ने भी वो वजीफा सुनकर पढ़ लिया था। और ये मुसाफिर इसे यमन के ताजिर का बेटा था। आवाज देने वाले ने इससे कहा कि तुझे जब भी कोई मुसीबत पड़े तो इस वजीफे को पा लिया करो। जब ये यमन सुनकर कश्ती के दूसरे तमाम मुसाफिर ने इसका मजाक उड़ाया और कहा कि तूने अपनी कसीर रकम समंदर में फेंक कर जाया कर दी। ताजिर के बेटे ने जवाब दिया कि हरगिज मैंने अपनी दौलत को जाया नहीं किया और मुझे इस बात में कोई शबो नहीं कि मुझे कुरान पाक की बेजरूर नफा देगा। लिहाजा इसके बाद चंद घंटे वो कश्ती चलती रही। अचानक तूफान के मौजूद से वो कश्ती टूट कर बिखर गई और सिवाय उस्ताद के बेटे की इस कश्ती को कोई आदमी भी जिंदा नहीं बचा। वजीफा पढ़ने वाला वो मुसाफिर कर सके एक टूटे तख्ते पर बैठा हुआ समंदर के अंदर बैठा चला जा रहा था, यहाँ तक कि कुछ देर के बाद एक जजीरे में जा पहुंचा और इस जजीरे में चंद कदम चलने के बाद देखा कि वहाँ एक शानदार में बना हुआ है और हर किस्म के मोती और जवाहरात वहाँ पर पड़े हुए हैं। इसने देखा कि वो हसनैन में एक बहुत ही हसीन और जमील औरत अकेली बैठी हुई है और हर किस्म के मेवे और खाने का समाज वहाँ पर रखा हुआ है। इस औरत ने इस मुसाफिर को देखा तब पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? मुसाफिर ने भी इस औरत से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? तो इस औरत ने अपना किस्सा सुनाया कि मैं बसरा के एक अजीम और बड़े ताजिर की बेटी हूँ। मैं अपने बाप के साथ समंदर के सफर पर जा रही थी। हमारी कश्ती टूट गई और मुझे अचानक कोई कश्ती के अंदर से उठा कर ले भागा और मैं जजीरे में इस महल के अंदर इस वक्त से पड़ी हुई हूँ। इस शैतान है जो मुझे इस महल में ले आया है, वहाँ 7वें दिन यहाँ आता है, लेकिन मेरे साथ सिबत तो नहीं करता, लेकिन बहुत सा किनारा जरूर करता है। और आज इसके यहाँ आने का दिन है, लिहाजा तुम अपनी जान बचा कर यहाँ से भाग जाओ, वरना वो शैतान तुम्हारी जान ले लेगा। अब इस औरत की गुफ्तगू खत्म ही ना हुई थी, वहाँ एकदम से अंधेरा छा गया और अपने पैसे कहा कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ
کیونکہ وہ آ رہا ہے، ورنہ وہ تم کو ضرور جان سے مار ڈالے گا۔ چنانچہ وہ شیطان وہاں پر گیا، لیکن وہ مسافر یوں ہی وہاں پر کھڑا رہا۔ وہاں شیطان جیسے اس فیل کو دبوتے ہوئے آگے بڑھا تو مسافر نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ وظیفہ سنتے سنتے ہی شیطان زمین پر گر پڑا اور زور کی آواز ایک جیسا پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو رحمت کا فرشتہ بنا کر میرے پاس یہاں بھیجا ہے، اور تمہاری بدولت مجھے اس شیطان سے نجات مل گئی۔ پھر اس عورت نے مسافر سے کہا کہ یہ موتی جواہرات اٹھا لو اور میرے سے نکل میرے ساتھ سمندر کے کنارے کی جانب چلو، وہاں سے کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ چنانچہ بہت سی موتی اور کھانے کا سامان اپنے ساتھ لے کر وہ دونوں اس محل سے نکل لے۔ وہ دونوں سمندر کے کنارے پر جا پہنچے۔ وہاں ایک کشتی بصرہ کی جانب جا رہی تھی۔ اس کشتی پر سوار ہو کر بصرہ کے پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گوبھی سادہ لڑکی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اس مسافر کے شکر گزار ہوئے، اور بہت عزت اور احترام کے ساتھ اس اپنے گھر میں مہمان بنا کر رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگزشت سن کر ان کے دونوں کا بھی نکاح کر دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی اور جواہرات جو وہ جزیرے سے لے کر آئے تھے وہ ان دونوں کی مشترکہ دولت بن گئی۔ اس عورت سے اللہ نے اس مرد کو کچھ بچے بھی عطا کر دیے۔ وہ دونوں محبت اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگے، اور یہ سب اس وظیفے کا کمال ہی تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تھا۔ پیارے ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ راستے میں ایک آواز سنائی دی، یا اللہ تو مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز سن کر حضرت انس سے فرمایا کہ اے انس تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ تو میں اس بار کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نہایت صوبہ سفید لباس میں ملبوس لمبی داڑھی والا وہاں پر موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو وہ سب کچھ ہے کہ کیا تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زاوی ہو؟ تو میں نے عرض کیا جی میں ان کا ساتھی ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر حضور سے میرا سینہ باز کر دو اور کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کے ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں واپس گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سارا معاملہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے کر پہاڑ کے اندر روانہ ہوئی۔ جب ان کے قریب پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ پھر آسمان سے دسترخوان اترا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میں نے ان دونوں حضرات کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی اور حضرت انس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے، اور میں نے ان کو سفید لباس کو دیکھتا رہ گیا۔ تفصیل پیارے دوستوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ناجران کے عیسائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو یہود و نصارا نے لڑائی شروع کر دی۔ عیسائی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عیسائیوں کے مذہب پر تھے، جب یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کے مذہب پر تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرما دیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دین حق کی دعوت دی تو ابو رافع کرنے ہی بولا، اے محمد آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جس طرح سے عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی ہے۔ اہل نجران کے ایک آدمی بلائے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جس طرح سے یہود حضرت عزیر کی عبادت کی تھی۔ تب حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من ذالک، نہ تو میں خود کسی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہوں نہ ہی کسی اور کو اس کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، بلکہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک کر کہہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں اتنی سچائی تھی کہ تمام یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور مشرف بھائی اسلام ہوئے۔ پیارے ناظرین،
ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں یعنی حسنین کرمین کے ہمراہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو اپنے مبارک سینے سے لگایا اور انہیں بوسہ بھی دیا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے اور دونوں شہزادوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کے سردار بنا دیا ہے۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے فرمایا کہ جب تم کسی ایسے ملک میں ہو کہ تمہیں اس کے حل کا کوئی امکان نظر نہ آئے تو یہ کلمات پڑھ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نظر 70,000 فرشتے بھیج دیں گے۔ جب وہ کام پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے آگے لپکیں گے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سے آداب کو جوڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ حوالہ کن ظلمات، لہذا تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ کے بچے کہیں باہر جائیں یا کسی بھی مصیبت میں ہوں تو یہ کلمات ضرور پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد ضرور پہنچے گی اور ان کلمات کو پڑھنے والے کے ہر حاجات اور خواہش کے لیے 70,000 فرشتے اس کی معاون ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔